میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العالمین انسانوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں، اور بعض دفعہ انسان ایسی دعائیں کرتا ہے کہ جن کے سبب اللہ رب العالمین فوراً اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی کنیت ابو معلق تھی۔ وہ تجارت کرتے تھے، اپنا سامان خریدتے، اس کے علاوہ لوگوں کا مال لے کر مختلف علاقوں میں جاتے، نہایت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار بھی تھے۔ ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر کسی شہر میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ڈاکو نے روک لیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو رکھ دو، کیونکہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابو معلق نے کہا، ٹھیک ہے، تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال و متاع سے غرض ہے، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم میرا سامان لے لو اور مجھے جانے دو۔ ڈاکو مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہی ہے، مگر میں مال کے ساتھ صاحب مال کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ ابو معلق نے اس کو بہت سمجھایا اور وہ قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار ابو معلق نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد قتل کر دینا۔ ڈاکو کہنے لگا، جتنی مرضی نماز پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو معلق نے وضو کیا اور نفل پڑھنے لگے۔ ادھر ڈاکو ان کے سر پر کھڑا تھا اور منتظر تھا کہ کب وہ نماز ختم کریں اور وہ ان کو قتل کر دے۔ انہوں نے جب اپنی نماز کا آخری سجدہ کیا تو اللہ رب العالمین کے حضور خصوصی دعا فرمائی اور کہنے لگے، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بزرگ ترین عرش کے مالک، اے جو چاہے وہ کرنے والے، میں تیری اس عزت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارد گرد کو بھر رکھا ہے، کہ تو اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اے فریاد رس میری فریاد رسی فرما، اے پکار سننے والے میری پکار کو سن، اے مظلوموں کا جواب دینے والے مجھے اس ظالم سے بچا۔ 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا۔ ادھر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ایک گھڑ سوار اپنے بھالے کو سنبھالتا ہوا سیدھا اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور آنن فانن اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ پھر ابو معلق اس شاہ سوار کی طرف بڑھے اور اس سے جا کر پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ آج آپ بر وقت آپ میری مدد نہ کرتے تو یہ ڈاکو مجھے قتل کر دیتا۔ آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ یہ ڈاکو تو مجھے قتل کر دیتا۔ شاہ سوار نے کہا، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا کہ ایک پریشان حال دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مجھے اس کے دشمن کے قتل پر مقرر فرما دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے جو اس صحابی نے پڑھی تھی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔